بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین سامعین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث میں اپنی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، شیئر کیجیے دوستوں سے، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی علاج جو سلسلہ وار میں روزانہ پیش کرتا ہوں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو شاء اللہ ما طلعته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ سماعت فرما رہے تھے سورہ یونس کی آیات مبارکہ 16 اور 17 کی تلاوت، جس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ قل لو شاء اللہ ما طلعته علیکم ولا ادراکم بہ، اور کہیے اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تلاوت اور ترجمہ کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ایک زبردست دلیل ہے ان کے اس خیال کی تردید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو خود اپنے دل سے گھڑ کر خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کی تائید میں کہ وہ خود اس کے مصنف نہیں ہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے بذریعہ وحی ان پر نازل ہو رہا ہے۔ دوسرے تمام دلائل تو پھر نسبتاً دور کی چیز تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ان لوگوں کے ساتھ سامنے کی چیز تھی۔ آپ نے نبوت سے پہلے پورے 40 سال ان کے درمیان گزارے تھے، ان کے شہر میں پیدا ہوئے، ان کی آنکھوں کے سامنے بچپن گزرا، جوان ہوئے، ادھیڑ عمر کو پہنچے، رہنا سہنا، ملنا جلنا، لین دین، شادی بیاہ، غرض ہر قسم کا معاشرتی تعلق انہی کے ساتھ تھا، اور آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ان سے چھپا ہوا نہ تھا۔ ایسی جانی بوجھی اور دیکھی والی چیز سے زیادہ کھلی شہادت اور کیا ہو سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی میں دو باتیں بالکل عیان تھیں جنہیں مکہ کے لوگوں میں سے ایک شخص جانتا تھا۔ ایک یہ کہ نبوت سے پہلے کی پوری 40 سالہ زندگی میں آپ نے کبھی کوئی ایسی تعلیم، تربیت اور صحبت نہیں پائی جس سے آپ کو معلوم ہو، آپ کو وہ معلومات حاصل ہوئیں جن کے چشمے یکایک ایک دعویٰ نبوت کے ساتھ ہی آپ کی زبان سے پھوٹنے شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے کبھی آپ ان مسائل سے دلچسپی لیتے ہوئے، ان مباحث پر گفتگو کرتے ہوئے اور ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے جو اب قرآن کی ان پے در پے صورتوں میں زیر بحث آ رہے تھے۔
حد یہ ہے کہ اس پورے 40 سال کے دوران میں کبھی آپ کے کسی گہرے دوست اور کسی قریب ترین رشتہ دار نے بھی آپ کی باتوں اور آپ کی حرکات و سکنات میں کوئی ایسی کوئی چیز محسوس نہیں کی تھی جسے اس عظیم الشان دعوت کی تمہید کہا جا سکتا ہو، جو آپ نے اچانک 40ویں سال پہنچ کر دینی شروع کی۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت تھا کہ قرآن آپ کے اپنے دماغ کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ خارج سے آپ کے اندر آئی ہوئی چیز ہے، اس لیے کہ انسانی دماغ اپنی عمر کے کسی مرحلے میں بھی ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس کے نشو و نما اور ارتقاء کے واضح مقامات اس سے پہلے کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے بعض چالاک لوگوں نے جب خود محسوس کر لیا کہ قرآن کو آپ کے دماغ کی پیداوار قرار دینا صریح طور پر ایک لغو الزام ہے، تو آخر کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی اور شخص ہے جو محمد کو یہ باتیں سکھا دیتا ہے۔ لیکن یہ دوسری بات پہلی بات سے بھی زیادہ لغو تھی، کیونکہ مکہ تو درکنار پورے عرب میں کوئی اس قابلیت کا آدمی نہ تھا جس پر انگلی رکھ کر کہہ دیا جاتا کہ یہ اس کلام کا مصنف ہے یا ہو سکتا ہے۔ ایسی قابلیت کا آدمی کسی سوسائٹی میں چھپا کیسے رہ سکتا ہے؟ دوسری بات جو آپ کی سابق زندگی میں بالکل نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ جھوٹ، فریب، جال مکاری، عیاری اور اس نبیل کے دوسرے اوصاف میں سے کسی کا ادنیٰ شائبہ تک آپ کی سیرت میں نہ پایا جاتا تھا۔ پوری سوسائٹی میں کوئی ایسا نہ تھا جو کہہ سکتا ہو کہ اس 40 سال کی یکجائی معاشرت میں آپ سے کسی ایسی صفت کا تجربہ ہوا ہے۔ برعکس اس کے جن لوگوں کو بھی آپ سے سابقہ پیش آیا تھا وہ آپ کو ایک نہایت سچے، بے دریغ اور قابل اعتماد امین انسان کی حیثیت ہی سے جانتے تھے۔ نبوت سے 5 ہی سال پہلے تعمیر کعبہ کے سلسلہ میں وہ مشہور واقعہ پیش آ چکا تھا جس میں حجر اسود کو نصب کرنے کے موقع اس میں حجر اسود کو نصب کرنے کے معاملہ پر قریش کے مختلف خاندان جھگڑ پڑے تھے اور آپس میں طے ہوا تھا کہ کل صبح پہلا شخص جو حرم میں داخل ہوگا اسی کو پنچ مان لیا جائے گا۔ دوسرے روز وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو وہاں داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب لوگ پکار اٹھے، ھذا الامین رضینا ھذا محمد، یہ بالکل راست باز آدمی ہے، ہم اس پر راضی ہیں، یہ تو محمد ہے۔ ہم اس پر راضی ہیں، یہ تو محمد ہے۔ اس طرح یہ تو محمد ہے۔ اس طرح آپ کو نبی مقرر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پورے قبیلہ قریش سے بڑے مجمع میں آپ کے امین ہونے کی شہادت لے چکا تھا۔ اب یہ گمان کرنے کی کیا گنجائش تھی کہ جس شخص نے تمام عمر کبھی زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملہ میں بھی جھوٹ، جال اور فریب سے کام نہ لیا تھا، وہ یکا یک
ایک اتنا بڑا جھوٹ اب یہ گمان کرنے کی گنجائش نہ تھی کہ جس شخص نے تمام عمر اپنی زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملہ میں بھی جھوٹ جال اور فریب سے کام نہ لیا تھا، وہ یکا یک اتنا بڑا جھوٹ اور ایسا عظیم الشان جال و فریب لے کر اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ اور عظیم الشان جال و فریب لے کر اٹھ کھڑا ہوا کہ اپنے ذہن سے کچھ باتیں تصنیف کیں اور ان کو پورے زوردار تحدی کے ساتھ خدا کی طرف منسوب کرنے لگا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان کے اس بیہودہ الزام کے جواب میں ان سے کہیے کہ اللہ کے بندو، کچھ عقل سے تو کام لو، میں کوئی باہر سے آیا ہوا اجنبی آدمی نہیں ہوں، تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں۔ میری سابق زندگی کو دیکھتے ہوئے تم کیسے مجھ سے یہ توقع کر سکتے ہو کہ میں خدا کی تعلیم اور اس کے حکم کے بغیر یہ قرآن تمہارے سامنے پیش کر سکتا تھا؟ اللہ کی طرف سے منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ یعنی اگر یہ آیات خدا کی نہیں ہے اور میں انہیں خود تصنیف کر کے آیات الہی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور اگر یہ واقعی اللہ کی آیات ہیں اور تم ان کو جھٹلا رہے ہو تو پھر تم سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں ہے۔ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ بعض نادان لوگ فلاح کو طویل عمر یا دنیاوی خوشحالی یا دنیاوی فروغ کے معنی میں لیتے تھے۔ پھر اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر کے جیتا رہے یہ دنیا میں علاوہ بنی قرآن میں جگہ جگہ یہ بات پوری تشریح کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو پکڑنے میں جلدی نہیں کیا کرتا، بلکہ انہیں سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے، اور اگر وہ اس مصیبت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اور زیادہ بگڑنے میں اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی جاتی ہے اور بسا اوقات اور زیادہ بگڑے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، بسا اوقات ان کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کی چھپی ہوئی تمام شرارتوں کو پوری طرح ظہور میں لے آئیں اور اپنے عمل کی بنا پر اس سزا کے مستحق ہو جائیں جس کے وہ اپنی بری صفات کی وجہ سے فی الحقیقت مستحق ہیں۔ پس اگر کسی جھوٹے مدعی کی رسی دراز ہو رہی ہو اور اس پر دنیاوی فلاح کی برسات برس رہی ہو تو سخت غلطی ہوگی کہ اگر اس کی حالت فلاح کی برسات برس رہی ہو تو سخت غلطی ہوگی اگر اس کی اس حالت کو اس کے برسر ہدایت ہونے کی دلیل سمجھا جائے۔ خدا کا قانون حال و استدراج جس طرح تمام مجرموں کے لیے عام ہے، اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت کے لیے بھی ہے، اور ان کے اس سے مستثنیٰ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔
پھر شیطان کو قیامت تک کے لیے جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس میں یہ استثناء کہیں مذکور نہیں ہے کہ تیرے اور تو سارے فریب چلنے دیے جائیں گے، لیکن اگر تو اپنی طرف سے کوئی نبی کھڑا کرے گا تو یہ فریب نہ چلنے دیا جائے گا۔ لیکن ممکن ہے کوئی شخص ہماری اس بات کے جواب میں وہ آیت پیش کرے جو سورہ الحاقہ آیت 44-47 میں ارشاد ہوئی کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ یعنی اگر محمد نے خود گھڑ کر کوئی بات ہمارے نام سے کہی ہو تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگیں دل کاٹ ڈالتے۔ لیکن اس آیت میں یہ جو بات کہی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو شخص فی الواقعہ خدا کی طرف سے نبی مقرر کیا گیا ہو، وہ اگر جھوٹی بات گھڑ کر وحی کی حیثیت سے پیش کرے تو فوراً پکڑا جائے۔ اس لیے یہ استدلال کرنا کہ جو مدعی نبوت پکڑا نہیں جا رہا وہ ضرور سچا ہے، ایک منطقی مغالطہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خدا کے قانون امہار و استدراج میں جو استثناء اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے وہ صرف سچے خدا ہی کے لیے ہے۔ جو استثناء اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے وہ صرف سچے نبی کے لیے ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ بھی اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سرکاری ملازموں کے لیے حکومت نے جو قانون بنایا ہو اس کا اطلاق صرف انہی لوگوں پر ہوگا جو واقعی سرکاری ملازم ہوں، رہے وہ لوگ جو جعلی طور پر اپنے آپ کو ایک سرکاری عہدہ دار کی طرح سے پیش کریں گے تو ان پر ضابطہ ملازمت کا نفاذ نہ ہوگا، بلکہ ان کے سوا مگر قرآن پر ضابطہ ملازمت کا نفاذ نہ ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو ضابطۂ فوجداری کے تحت عام بدماشوں اور مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں سورہ الحاقہ کی اس آیت میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ بھی اس غرض کے لیے نہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نبی کے پرکھنے کا یہ معیار بتایا جائے کہ اگر پردہ غیب سے کوئی ہاتھ نمودار ہو کر اس کی رگے دل اچانک کاٹ لے تو سمجھیں جھوٹا ہے، ورنہ مان لیں کہ سچا ہے۔ نبی کے صادق یا کاذب ہونے کی جانچ اگر اس کی سیرت اور اس کے کام اور اس چیز سے جو وہ پیش کر رہا ہے ممکن نہ ہوتی تو ایسے غیر معقول معیار تجویز کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں اس عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیا، اور ایسے عمل کے شر سے جو میں نے نہیں کیا۔ صحیح مسلم کتاب الذکر و دعا حدیث نمبر 2716۔ فوائد: اس دعا میں بھی بڑی جامعیت ہے۔ انسان بعض دفعہ اچھا عمل کرتا ہے لیکن اس میں ریاکاری یا عجب کا جذبہ شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک شر ہے جو اچھے سے اچھے نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اس میں اسی شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ یونس کی آیات مبارکہ 16 اور 17 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔
اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جن دوستوں نے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے گزارش کرتا ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی طور پر شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتا ہوں اس ولاگ کو اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہے خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔